اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کے خلاف پھیلائے جانے والے منفی پروپیگنڈا اور اس طرح کے دوسرے معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ میں ہوں مائنڈ روسٹر میر اور آپ کے سامنے آج ہم یہ مختصر معلوماتی ویڈیو پیش کریں گے یا تعارف پیش کریں گے، جس میں ہم وہ کلام دکھائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے چوری کر کے غیر احمدی علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ غیر احمدی علماء یا آج کل کے جو مولوی ہیں یہ کہتے ہیں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کوئی اتنے عالم نہیں تھے، ان کا کلام اتنا جو ہے وہ افیکٹو نہیں تھا، اتنا اچھا کلام نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب ہم آپ کو یہ ثبوت دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب سے دیکھ کر اپنے کتابوں میں چھاپا بغیر حوالہ دیے، تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ایسا پرمعنی اور پرمغز کلام تھا کہ اس کو اپنی کتابوں میں لکھ کر انہوں نے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ویسے تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے وہ چوری کر کے تو اپنی کتب میں لکھا ہے، لیکن ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، مدرسہ دیوبند کے جو ہے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار، یہاں تک کہ دیوبندی ان کو 14ویں صدی کا مجدد بھی مانتے ہیں۔ تو 14ویں صدی کے مجدد جنہیں یہ مانتے ہیں وہ عالم صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بغیر حوالہ دیے، بغیر بتائے کہ وہ کہاں سے یہ لے رہے ہیں، چوری کر کے اپنی کتب میں لکھتے ہیں اور اس کو اسلام کی بہترین تشریح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مجدد اور حقیقی مصلح جو اس دنیا میں آیا ہے 14ویں صدی میں اور اس کے بعد آج تک، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو آئیے دوستو، اس مختصر تعارف کے بعد ہم آپ کو وہ کلام دکھاتے ہیں جس میں غیر احمدی علماء، خاص طور پر یہ اشرف علی تھانوی صاحب اور اسی طرح مشہور علماء کے کچھ میں آپ کو حوالہ جات دے دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کیسے چوری کر کے بغیر حوالہ دیے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو بنائی گئی ہے اسی مقصد کے لیے کہ آپ کو مختلف مواد جو ہے وہ اکٹھا کر کے ہم اس پہ آپ کو لنک کی صورت میں دے دیں گے تاکہ آپ کو بعد میں اس تحقیق کو دیکھنے اور خود مزید تحقیق کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ویب سائٹ ہے، آپ پہلے بھی اس کا تعارف میں کروا چکا ہوں۔ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات .ahmadimuslim.de، یا خالی اگر آپ شروع میں ایچ بھی لکھیں گے h.ahmadimuslim.de، تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں کافی سارا مواد، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اصل کتب کے سکین اور اسی طرح جو ہے مشہور اعتراضات کے جوابات، بلکہ ہر تقریباً اعتراض کا جواب دینے کی اس میں ہم کوشش کریں گے۔ اس میں یہ آج ہی ڈالا گیا ہے یہ لنک، یہ اشرف علی تھانوی صاحب، یا یہاں اگر مزید بعد میں مزید مواد ڈالا جائے گا رد غیر احمدیت میں، اگر رد دیوبندیت میں جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ لنک مل جائے گا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کیا، ثبوت حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ کھولیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہ کتب لوڈ ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی کتاب ہے، یہ میں آپ کو مختصراً دکھا دوں، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتاب ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے یہ کتابیں یہاں بھی پڑھی ہوئی ہیں، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ اوپر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں archive.org/details
/@mindroastermir. تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری وہ لائبریری آ جائے گی جو میں نے کتب جو ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے اکٹھی ایک جگہ پہ رکھ دی ہیں. تو یہ وہ کتاب ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار. یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو، یہ میں آپ کو کھول کے بھی اس کا دکھا دیتا ہوں. یہ ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار. یہ دیکھیں، یہ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار کتاب ہے. یہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب مورخ احمدیت نے یہ کتاب جو ہے وہ تالیف کی تھی. تو اس کے اندر وہ سارے حوالے اکٹھے کیے گئے ہیں اور یہیں سے میں آج آپ کو وہ حوالہ دکھاؤں گا. یہ 216 نمبر صفحہ کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ ہے. ان کی یہ کتاب ہے، یہ احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ نیچے لکھا ہے از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی یہاں لنک کے اوپر یہ وہ کتاب ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار دوست محمد شاہد صاحب کی. اس کا 216 نمبر صفحہ ہے، اوپر صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. اور جس کتاب کا یہ اس کے اندر سکین دیا گیا ہے، جس کتاب کا اس کے اندر سکین دیا گیا ہے، وہ اصل کتاب بھی میں نے یہاں رکھ دی ہے. یہ وہ اصل کتاب ہے. یہ 47 نمبر صفحہ ہے اس کا. تو اس کا پہلا صفحہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ وہ ہے کتاب. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ احکام اسلام عقل کی نظر میں. یہ دیوبندیوں کے مجدد اشرف علی تھانوی صاحب 3 جلدوں میں ہے. یہ کامل 3 حصے، یہ کونے پہ لکھا ہے. یہ اس کا پہلا صفحہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں. یہ آپ ڈائریکٹ یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں. یہ نیچے لنک دیا گیا ہے، یہاں کلک کریں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی کتاب. یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، یہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو علیحدہ لنک میں کھول لیں. ساری سہولیات اس میں موجود ہیں. مقصد یہ ہے کہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے. تو یہ جناب محترم وہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. اشرف علی تھانوی صاحب صاف لکھا ہوا ہے. اور یہ چھاپنے والے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ میں آپ کو سائڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. لکھنے والے ہیں، تالیف کرنے والے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب. اشاعت اس کی پہلی دفعہ 2009 میں ہوئی تھی. یہ پہلے بھی شائع ہوتی رہی ہوگی، ظاہری بات ہے. اس صورت میں 2009 میں پہلی دفعہ شائع ہوگی 1100 کی تعداد میں. یہ پرنٹنگ پریس، اس کے فون نمبر، یہ نیچے ملنے کا پتہ، دارالاشاعت اسلامی کتب خانہ، یہ وہ دیکھیں علامہ بنوری ٹاؤن کراچی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ڈیٹیل آپ خود بھی جا کے تسلی سے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جناب وہ کتاب کا سکین ہے. اصل کتاب میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہ اصل کتاب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ جو کتاب آپ کو دکھائی ہے 20ویں صدی کا علمی شاہکار، اس میں جو اس کا صرف تفصیل اس کی دی گئی ہے کہ کیا کیا چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے چوری کی گئی ہے، تو وہ 110 نمبر صفحہ پہ ہے. یعنی کہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار، اس کے آپ 110 نمبر صفحہ پہ جائیں گے تو وہاں یہ 7 نمبر پہ مجدد الملت حکیم الامت، یہ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو دیوبندی، ہم نہیں سمجھتے. مجدد الملت وہ ان کو اسلام کا مجدد مانتے ہیں 14ویں صدی کا. حکیم الامت ساری امت سے بڑا حکیم مانتے ہیں. جامع المجددین یعنی کہ سارے مجدد ایک جگہ جمع کر لیے جائیں تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اشرف علی تھانوی صاحب یہ ان کی تھوڑی تفصیل لکھی ہے کہ کب وہ پیدا ہوئے. اس کو اصل میں ہم ایک ایک صفحے کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ نیچے ساری سیٹنگز یہاں دی ہوتی ہیں. میں تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر یہ آ سکے جو میں آپ کو دکھا رہا. اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجدد الملت حکیم الامت جامع المجددین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. یہ نیچے لکھا ہے کہ وہ 19 مارچ 1863 کو پیدا ہوئے تھے اور 19 جولائی 1943 کو یہ فوت ہو گئے تھے. اب یہ ڈیٹیل زیادہ میں پڑھ کے آپ کو نہیں سناؤں گا، پڑھ کے یہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں. مقصد ہے آپ کی توجہ دلانا ان شاہکاروں کی طرف جو ہمارے بزرگوں نے اکٹھی کی ہیں، اور دوسرا عوام کی توجہ اس طرف کرانا کہ دیکھیں کہ جن علماء کو حضرت جو دیوبندی ہماری مخالفت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں اور برے برے القابات دیتے ہیں، خود ان کو جن کو وہ مجدد مانتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام اپنی اسلامی کتابوں میں
یعنی کہ جن کو وہ اپنے شاہکار سمجھتے ہیں، جن کتابوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کو مجدد سمجھتے ہیں، اس میں جو کلام چوری کیا گیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے۔ اب یہ تفصیل یہاں دی گئی ہے ساری کہ کون سی کتاب سے کیا چوری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ آگے سارا یہ دیکھیں، 5 وقتہ نمازوں کا فلسفہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ بات، یہ سارا اقتباس لکھا ہے، پورے کا پورا اقتباس کشتی نوح صفحہ 63 سے 65 تک، یہ سارا اقتباس کتاب احکام اسلام صفحہ 49 سے 51 تک درج ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ اصل کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے جناب احکام اسلام کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کھول لیں، اس کے صفحہ 49 سے بتایا ہے کہ صفحہ 49 سے اس کو بڑا کر لیں، یہ یہاں آپ کو اکٹھا یہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے۔ یہ اس پیج کے اوپر جو میں نے آپ کو بھی ویب سائٹ بتائی ہے حوالہ جات والی، اس کے لنک میں یہ سارا کچھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ صفحہ نمبر 47 دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبادات کے لیے اوقات مخصوص ہونے کی حکمتیں، یہاں سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے آگے پیچھے دیکھ لیں، کہیں حوالہ نہیں دیا، اور یہ دیوبندی یہ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب جو ہے وہ پہلے لکھی گئی ہے، تو یہ انہوں نے سارا کلام وہاں سے چوری کر کے لکھا ہے بغیر بتائے کہ یہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں غور سے تو یہ سارا کلام وہی ہے اس کے آگے، جیسا کہ یہاں حوالہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ سارا کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے چوری کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ سارا اقتباس جو کشتی نوح صفحہ نمبر 63 سے 65 تک لکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اقتباس احکام اسلام کتاب کے صفحہ 49 سے 51 تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے یہ اسی کتاب جو حضرت دوست محمد شاہد صاحب نے لکھی تھی، اس کتاب کے آخر پر بھی یہ سکین اسی طرح لگا دیے گئے ہیں، لیکن آپ کو اصل کتاب یہ والی جو اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے وہ بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں 49 سے 51 تک، یہاں تک یہ ظہر ٹھنڈے وقت کیوں پڑھنی چاہیے، نماز ظہر کا وقت کیوں متعین کیا گیا ہے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں، یہ ساری باتیں اشرف علی تھانوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح سے چوری کر کے لکھی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ یہ مزید تفصیل میں آپ کو اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی دیر ٹھہر کے بتاتا ہوں۔ مزید میں آگے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبندی ہم کوئی دیوبندی یا غیر احمدی علماء کی طرح یا ان کے شاگردوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم بات کو چھپائیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو اعتراض یا یہ جو ہم نے اعتراض کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب پر، اس اعتراض کا غیر احمدی دیوبندی علماء نے جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب جواب وہ کیا دیتے ہیں کہ جناب یہ کتاب، یہ ساری باتیں اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری نہیں کی گئیں، یہ ایک اور کتاب ہے اسرار شریعت، یہ آپ کو اس کے سامنے آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اسرار شریعت کتاب، اس کو بھی میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسرار شریعت، وہ کہتے ہیں اس سے ہم نے چوری کیا ہے، ہمارے جو عالم تھے انہوں نے اس سے چوری کر کے لکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے چوری کر کے یہ باتیں نہیں لکھی۔ اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتائیں کہ یہ جو اسرار شریعت کتاب ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک ماننے والے مخلص احمدی نے لکھی ہوئی ہے، اور اس اسرار شریعت کتاب کے اندر 90% کلام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، اور خود اس کتاب کو لکھنے والے یہ مولوی محمد فضل خان صاحب، انہوں نے خود اس بات کا اقرار اس کتاب میں کیا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ میں اپنے مرشد، اپنے امام مہدی، اپنے مسیح موعود کی کتب سے لے کر لکھ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا حوالہ بھی دیا ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ باقاعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احمدی تھے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی اور نبی سب کچھ مانتے تھے،
اور انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کسی عیسائی کے ساتھ مباحثہ ہوا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے باتیں اکٹھی کر کے تو میں ایک کتاب بناؤں. یہ کئی 2-3 جلدوں پر ہے یہ مشتمل، اور یہ پہلی جلد ہے جو میں نے دی ہے. جیسے ہی مجھے باقی جلدیں ملتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے معلومات کے لیے فراہم کر دی جائیں گی. اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تحقیق مختلف احمدی علماء نے کی ہوئی ہے، اور وہ بھی یہاں میں نے ساتھ ہی دے دی ہے. یہ دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا ادبی سرکہ، یہ منیر الدین احمد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے یہ ساری تفصیل جو اس کا جواب دیا گیا ہے اس جواب کے جھوٹا ہونے کو بھی اس میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا یہ بہانہ ہے، اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ. ایک غلط کام کیا پھر اس کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں جی وہ تو ہم نے حضرت مسلم کے کلام سے نہیں لکھا بلکہ ان کے ایک شاگرد کے کلام سے لکھا ہے. تو یہ تو اس سے بڑی ضلالت ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی ضلالت ہے کہ ایک امام وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب سے جو اقتباسات چوری کیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی کتاب سے نہیں چوری کیے، ہم نے ان کے ایک شاگرد رشید کی کتاب سے یہ سارا کلام چوری کیا ہے. تو یہ تو محترم اس سے بھی بڑی ضلالت ہے. یہ ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کہنا کہ یہ کلام ہم نے ان سے تو چوری نہیں کیا، یہ تو ہم نے ان کے شاگرد سے چوری کیا ہے. تو یہ تو ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ زیادہ بے عزتی والی بات ہے، یہ زیادہ بڑی ضلالت ہے کہ آپ نے کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے، ان کے شاگرد نے اپنی کتاب میں لکھا اور وہاں سے پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے چوری کر کے لکھ لیا اور لوگوں کو ظاہر کیا کہ دیکھیں جی میں کتنا بڑا علامہ اور کتنا بڑا مجدد ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی ہے. یہ 16 صفحے کے مختصر ایک رسالہ سا ہے، یہ صرف اسرار شریعت کی ساری تفصیل بیان کی گئی ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. تو اس کو بھی دوست مطالعہ کریں. یہ اتنی سہولت آپ کو دے دی ہے کہ آپ کے سامنے ہر بات کھول کے رکھ دی ہے، کتابیں ساری ایک جگہ پر جمع کر دی ہیں، ان کے لنکس بھی آپ کو انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے. تو اب آپ اگر کوئی دیوبندی آپ سے بات کرے کہ دیوبندی کے آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ یہ ہیں اور ہمارے، تو ان سے پوچھیں جی کیا کریں، وہ کہیں جی دیوبندی ہو جاؤ. تو ان سے کہیں بھی آپ کے امام جو ہیں جن کو آپ مجدد مانتے ہو وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام چوری کر کر کے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، تو جن کا کلام وہ چوری کر رہے ہیں ہم ان کو مانے کہ چور کو مانے، کہ جو دوسروں کی کتابوں سے چوری کر کے بغیر بتائے بغیر حوالہ دیے اپنی کتابوں میں کلام لکھ کر اور پھر وہ لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں دیکھیں جی میں کتنے بڑے عالم ہیں. یہ بیان المجاہد کتاب جو ہے یہ بھی اسی موضوع پر ہے. یہ غلام مصطفیٰ صاحب مولوی فاضل ہیں، قادیان میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے اور اس میں بھی اسی بات کو بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیان المجاہد کتاب ہے. یہ بھی اس کے اوپر آپ کو لنک سارا فراہم کر دیا گیا ہے، کتاب اس کے اندر موجود ہے، آپ آرام سے وہاں جا کر دیکھ کر تو سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو مزید کچھ ایسے حوالے میں دکھاتا ہوں جو اشرف علی تھانوی صاحب کے علاوہ دوسرے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے جو چوری کر کے اپنی کتب میں باتیں لکھی ہیں وہ آپ حیران ہوں گے کہ جو دیوبندیوں کے، وہابیوں کے، بریلویوں کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان اور پرمعرف نظمیں اور ان کا جو نثر ہے، جو عام کلام ہے، یہ دونوں کلام چوری کر کے اپنے کتابوں میں لکھتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا سنا کر لوگوں سے داد وصول کرتے تھے اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ کلام اسی بندے کا ہے کہ جس پر ہم نے نعوذ باللہ کافر ہونے کا اور دین سے خارج ہونے کا الزام لگایا ہوا ہے. تو ابھی میں آپ کو وہ کلام دکھاتا ہوں. یہ 20ویں صدی کا علمی شاہکار جو کتاب ہے اس کے اندر حضرت محترم دوست محمد شاہ صاحب نے یہ سارا اکٹھا کیا ہوا ہے. اس کتاب کو بھی ضرور مطالعہ کریں شروع سے آخر تک. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں یہ تفصیلات جو معلوم ہوں گی. یہ دیکھیں یہ ایک اور کتاب ہے، کتاب الاسلام. ٹھیک ہے جی، یہ کتاب الاسلام جو ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ نیچے لکھا ہے حضرت مولانا سید نذیر الحق صاحب قادری
نے तालीफ की। ये देखें लिखा है कि ये इन्होंने लिखी है, और अंदर जो बातें लिखी हैं सारी वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, ये पंजगाता औकात के तयन की वजह, ये बिल्कुल वही बात है जो अशरफ अली थानवी साहब ने चोरी की थी, और बिल्कुल वही बात इन मौलाना साहब ने भी चोरी करके अपनी किताब में किताबुल इस्लाम यानी मजहबी तालीम, यानी कि इस्लाम की हकीकी तालीम क्या है, उसकी हिकमतें क्या है, इस्लाम का सही तरीन और अक्ली और नकली तालीम। ये देखें, ये हजरत मौलाना सैयद नजीरुल हक साहब कादरी, ये बरेलवी होंगे या देवबंदी होंगे, मैं इनको जाती तौर पे नहीं जानता, यानी कि मुझे नहीं पता ये कौन है। नीचे सारी इसकी डिटेल दी हुई है किताब की। ये किताबें भी जो है इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, थोड़ी सी तहकीक से ये किताबें भी मिल सकती हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाने लगा हूं कि इन्होंने इस्लाम की हकीकी अक्ली और नकली तालीम जो है वो कहां से चोरी करके लिखी, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से। ये वही पंजगाना औकात के तयन है जिसको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किताब कश्ती नूह के अंदर बयान किया है, और वही बात इन्होंने भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से चोरी करके अपनी किताब में लिख ली। और लोग के वाह जी वाह मौलाना साहब, वाह जी वाह, इतनी हिकमत आपने कहां से सीखी। ये नहीं पता कि वो उसी इमाम ज़मान से सीखी है जिस पर कुफर के फतवे लगाते हैं और जिसको पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया गया है। ये अभी तक पाकिस्तान में किताबें मौजूद हैं, देवबंदियों के पास अभी तक ये किताबें मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट से ही हमने ली हैं। आगे देखें, ये एक और है जी, हकीकत हदीस किरतास, ठीक है। अंबिया के तमाम हरकातों से रज़ाइल आए के आयनादार होते हैं। सैयदुल मुतकल्लिमीन जनाब अबुल बयान हजरत सैयद ज़हूरुल शाह, बस नाम ही मुंह भर जाता है नाम लेते हुए, लेकिन बातें जो अंदर लिखी हुई हैं ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से चोरी करके लिखी हुई हैं। अब इसकी मजीद तफसील ये जो है, ये इस किताब का आखिर है, आखिर पे किताब के असल स्कैन दिए गए हैं और इस किताब के शुरू में तफसील दी गई है कि कहां से ये बात चोरी करके लिखी है। अगर आप वो देखना चाहें तो किताब के शुरू में सारी तफसील मौजूद है, आखिर पे असल कुतुब के स्कैन लगाए गए हैं ताकि जो देखने वाला है वो वहां देख सके। अब ये देखें, ये एक और किताब है, खजीना मार्फत तज़किरा आशिक़ रब्बानी शेर यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, और लिखी है हजरत गुलाम हुसैन पेशे इमाम मस्जिद हाजी रांझे खां साहब जिला कसूर वगैरह वगैरह वगैरह, अंजुमन इरशादुल मुस्लिमीन। और बातें जो अंदर सारी लिखी हैं, जो हिकमत बयान की गई हैं, और बाइबल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा साबित जो किया गया है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से चोरी करके लिखा है। तो ये है जनाब, ये है रिसाला मौलवी, छपता होता था अजाइबुल खसाइस। इसमें भी जो बातें सारी लिखी गई हैं ये भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलाम से चोरी करके लिखी गई है जनाब। ये देखें, ये किताबचा लिखा है किसी ने, असली अरबी बोल चाल मुकम्मल कलां जो है ये एक साइज होता है किताब का जिसको कलां कहते हैं। ये लिखा है जी मुंशी फाजल मौलवी फाजल जान मोहम्मद एम साहब ने, और उसमें जो ये सारा कलाम अरबी का लिखा है जिससे लोगों को अरबी सिखा रहे हैं वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो कसीदा लिखा था, जो नायाब कसीदा है, या आइन फैज़िल्लाहि वल इरफानी यसआ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मानी। ये सारा कसीदा यहाँ लिख कर तो लोगों को इससे अरबी सिखा रहे हैं। उनको पता है कि इस तरह का कलाम कुरान के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बाद कहीं मौजूद ही नहीं जिसको वो मिसाल के तौर पर पेश कर सके। ये है वो सारी किताब का स्कैन है। और ये कादियानिज़्म एंड एनालिटिकल व्यू, इसके अंदर भी इस तरह की बातें लिखी हैं। ये आजाद अखबार है, इसके अंदर भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जो कलाम है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो दिया गया है। अब ये है, मैं आपको एक और किताब असैफुल मुसारम, ठीक है जी, आलम रब्बानी आरफ यजदानी हजरत मौलाना खलीफा पीर अब्दुल कयूम साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी लहूगरी अताम। थक गया मैं इतना लंबा नाम पढ़ पढ़ के। लेकिन अंदर जो कलाम लिखा है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का चोरी शुदा कलाम, बगैर नीचे कोई हवाला दिए, बगैर नीचे बताए कि ये उसी इमाम ज़मान का कलाम है जिस पे कुफर के फतवे हम लगाते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, हस्त कुरान दर रहे दी रहनुमा दर हमा हाजात दी हाजत रवा आ ग्रोहे हक के अज खुद फानियंद आब नोश अज चश्मा फुरकानियंद अजीब नूरिस्त दर जाने मोहम्मद अजीब लालिस्त दर काने मोहम्मद जुल्मत हा शवद अंगे वले साफ के गर्दद अज मुहिब्बाने मोहम्मद। क्या बात है, ऐसा कलाम इनको ना कहीं से मिल सकता है, ना ही आइंदा इंशाल्लाह कभी मिलेगा।
یہ حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام لکھا گیا ہے، اس کلام کو پڑھ پڑھ کر اگر ساری زندگی جھومتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اس طرح کی بعد قرآن اور بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے بیان نہیں کی. یہ قرآن مجید کی شان میں یہ بیان کی گئی ہے. یہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور قصیدہ یہاں لکھا گیا ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. اس کے بعد یہ در مدح رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در دلم جو شد ثنائے سرورے، آنکھ در خوبی ندارت ہم سرے، آنکھ جانش عاشق یار ازل، آنکھ روحش واصل آ دل برے. تو یہ زندہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، جھوٹا الزام کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ توہین کرتے تھے، انہی کا کلام یہ لوگ یہ عالم ربانی عارف یزدانی بنے ہوئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھ کر. یہ آگے دیکھیں شان صحابہ، یہ نیچے لکھا ہے علامہ سید محمد احمد رضوی رضوان گنج بخش لاہور پر انہوں نے یہ شائع کیا ہے، اور اندر کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام لکھ کر تو اپنی داد لوگوں سے وصول کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیسا کلام لکھتے ہیں. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، دیدم بعین قلبو شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان فدائے جمال محمد است. ای چشمائے رواں کہ بخلق خداد ہم، یک قطرائے بجز بحر کمال محمد است. ای آتشم ز آتش مہر محمدی است، وی آب من ز آب زلال محمد است. تو یہ ہے وہ عالیشان کلام. یہ اس کے بعد ضیاء حرم کتاب ہے پیر محمد کرم شاہ صاحب. اگر آپ جانتے ہو پیر محمد کرم شاہ صاحب کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، سجاجہ نشید بہرا ضلع سرگودا، یہ دیکھیں 1972 میں یہ کتاب چھپی تھی اور 74 میں ہمیں کافر قرار دے دیا، اور یہ سارے اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے جی، اس میں بھی وہی چھپی ہے. جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. یہ فارسی زیادہ لوگ شاید نہ جانتے ہوں. اس میں لکھا ہے کہ میری جان اور میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر فدا ہو جائے. خاکم نثار کوچہ آل محمد است، اور میری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والوں کی کوچہ میں میری جو ہے جسم کی خاک بھی جو ہے وہ اس پر نثار ہو جائے. یہ دیکھیں تنظیم اہل حدیث، ٹھیک ہے جی، یہ اہل حدیثوں کا اخبار ہے. مدیر ہیں اس کے حافظ عبد الرحمان امرتسری صاحب ہیں جی، ثناء اللہ امرتسری صاحب کے گرائی ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں. وہ دیکھیں قریبا سب حاجتیں حاجت روا کر بیاں، سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. اب یہ اہل حدیثوں نے اپنے اخبار کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چوری کر کے بغیر نام دیے درج کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ایسا کلام کہیں اور سے ان کو مل ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو قضا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ فنا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے. یہ آخری اس کا شعر ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی سچائی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بولا تھا، اور جتنے بھی سچے دنیا میں آئے ان کے بارے میں فرمایا تھا، راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے بلا. اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کے شعر کو اتنے بڑے ظالم ہیں یہ اہل حدیث جو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن کلام اسی امام کلام جو ہے اسی امام وقت کا اپنی کتابوں میں اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. یہ آپ غور کریں، اس کے نیچے ندیم لکھا ہوا ہے، آگے اپنا نام ٹھوک دیا ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے نظم. راستی کے سامنے کب جھوٹ پلتا ہے ندیم. ایسے ظالم لوگ ہیں یہ. قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. آگے یہ دیکھیں یہ خطبات الحنفیہ، اس میں بھی یہ قرآن مجید کے جو عظمتیں بیان کی ہیں، انہوں نے تو صرف لوگوں کو نفرت سکھائی ہے، گالیاں دینے سکھائی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سکھاتے ہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی جو شان بیان کی ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن، حق کو پاتا نہیں کبھی انسان، جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں، ان پہ نیکی کا کچھ اثر ہی نہیں. ہے یہ فرقان میں ایک عجیب اثر، اس سے ملتا ہے خالق اکبر. یہ قرآن کی شان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور ان مولوی صاحب نے اس کو چوری کر کے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہے.
ठीक है, ये तालीम तर्जमातुल कुरान खाकसार गंडोर ज़ैनुल आबदीन साकन अम्बाड़वी, इन्होंने भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कुरान के मुतल्लिक़ अज़ीमुश्शान कलाम अपनी किताब में बगैर नाम किए दर्ज करके चोरी का सबूत दिया और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अजमत और शान को कबूल किया। अब ये देखिए, फतावा सनाइया शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना अबुल फुवा अमृतसरी साहब, ये सनाउल अमृतसरी साहब वही हैं जो जमात के मुखालिफ थे, उनका फतावा सनाइया है जनाब, ये उनके फतावा हैं जो उन्होंने फतवे दिए हैं। ठीक है जनाब, उसके अंदर भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अजीम शान कलाम लिखा गया है चोरी करके बगैर हवाला दिए। ये आप इसको देख सकते हैं, यहां ये लिखा हुआ है, जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है, नजीर इसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा, भला क्यों करना हो यकता, कलामे पाक रहमा है। ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इमामुल वक्त का अज़ीम शान कलाम है, जिसको बगैर बताए वही लोग जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को काफिर नौज बिल्लाह और क्या क्या कुछ कहते हैं, वही उनका कलाम जो इस्लाम की अजमत के बारे में, कुरान और अंबिया की अजमत के बारे में है, अपनी किताबों में चोरी करके लिख कर लोगों को यह साबित करते हैं कि देखें हमने इस्लाम की कितनी खिदमत की है। ये वही सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हैं। अब ये बेशुमार आगे हवाले हैं। मकसद मेरा यही था कि आपके सामने ये मोटे मोटे 4-5 हवाले पढ़ दूं ताकि आप ये मजीद खुद जाके यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये लिंक जो है ये आपको यहाँ फराहम कर दिया जाए ताकि आप यहाँ से जाकर, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि अभी आपको ये लिंक जो है वो मैं सेंड कर देता हूं। और इस बात को याद रखें कि ये जो ख्यालात हैं ये मैं जमात अहमदिया का ऑफिशियल मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहा, ना ये जमात अहमदिया का ऑफिशियल पेज है, ये हम लोग खुद इसको चलाते हैं और खुद ही इसके ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश करते हैं। तो अभी मैं आपको ये लिंक इसके अंदर पेश कर देता हूं, अगर आप इसके मुतल्लिक़ कुछ सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह हम आपके सवालात के जवाब भी दे दिया करेंगे। हम मौजूद हैं इस पेज के ऊपर, अगर आप इसके नीचे कमेंट्स के अंदर कोई सवाल करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ बातें की हैं इसको गलत साबित करने के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लें। अगर इसमें कोई गलती हमसे हुई है तो हम अपनी इस्लाह करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम हट धर्म नहीं हैं, हम झूठ, दानिस्ता झूठ बोलना हम गुनाह कबीरा समझते हैं। खुदा तआला की लानत के नीचे बंदा आ जाता है जो दानिस्ता झूठ बोलता है। ये गैर अहमदी उलमा हम हर आए दिन इनके दानिस्ता झूठ आपके सामने पेश करते रहते हैं, जो बेबुनियाद बिला हवाला झूठ और जो जुल्म है ये जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करते हैं, वो आपके सामने आए दिन हम पेश करते रहते हैं। और कभी आज तक हमारी किसी बात का किसी आलिम ने, किसी बंदे ने जवाब नहीं दिया। ये मैंने आपको लिंक फराहम कर दिया है जहां ये सारा मवाद मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके पास ये लिंक पहुंच गया होगा। तो अभी ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने पेजेस के ऊपर। इसको बेशक आप डाउनलोड करके अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पर अपलोड कर लें। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इसको, टेलीग्राम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां जहां आपकी पहुंच है इसको फैलाएं ताकि दुनिया को पता चले कि असल और हकीकी इस्लाम जो है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पेश किया है। बाकी सब जो है वो वहां से ही चोरी करके जो है वो हिकमत सीखते हैं। तो क्यों ना उस असल को माना जाए, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, जिसको खुदा ताला ने हमारे पास भेजा है। अब अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh,